व्यूअर्स, आप देख रहे हैं अली गौहर ऑफिशियल। कैसे हैं आप सब? खैरियत से होंगे। उम्मीद कर सकते हैं आप खैरियत से होंगे। यकीन करना इसलिए मुश्किल है कि रात को 12 बजे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जब इजाफा हुआ तो सुबह उठने के बाद बहुत सारे जो पाकिस्तानी हैं उनकी तबीयत नासाज दिखाई दी, चूँकि गुज़िश्ता 2 हफ्तों से ये उम्मीद ज़ाहिर की जा रही थी, ये तवक्को ज़ाहिर की जा रही थी कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 15 से 18 रुपये जो हैं वो कम होंगे और इस हवाले से आवाम को बड़ी खुशखबरी जो है वो मिलेगी। और यकीनन 14 अगस्त पर बड़ी खुशखबरी मिलने के इम्कानात थे और आवाम इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा खुश थी। पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा खुश थे, चूँकि मौजूदा हुकूमत इस वक्त जो बरसर इक़्तिदार हुकूमत है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून PDM की जो हुकूमत है, आप देखते हैं महंगाई के ख़िलाफ़ मार्च करके आने वाली हुकूमत है, महंगाई से आवाम को निजात दिलाने के लिए आने वाली हुकूमत है। ये वही हुकूमत है जिन्होंने कहा था कि काफ़ी ज़्यादा महंगाई जो है वो बढ़ गई है और महंगाई तारीख में इतनी ज़्यादा नहीं हुई, महंगाई कम होनी चाहिए। अगर हमारी हुकूमत आती है तो जो महंगाई है वो कम होगी। बहुत सारे लोग रात को इसलिए मुतमिन सोए कि उन्हें खबर थी कि सुबह जब वो उठेंगे तो 15 से 18 रुपये तक जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी होगी, खासकर पेट्रोल की कीमत कम होगी। लेकिन जब वो सुबह उठे और उन्हें मालूम हुआ कि 6 रुपये 72 पैसे पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं तो उनके लोगों के तोते उड़ते हैं। मेरा ख्याल है उनके होशो हवास उड़ गए होंगे कि 18 रुपये, 15 रुपये, 12 रुपये, 10 रुपये तो कम होते, ये 6 रुपये 72 पैसे जो है ये कैसे बढ़ गए। तो बिल्कुल दुनिया भर में पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो कम हो रही हैं, पेट्रोल सस्ता हो रहा है। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहाँ पर पेट्रोल की कीमतें कम नहीं की गई बल्कि बढ़ा दी गई हैं। इसके पीछे क्या नासर कार फरमा है ये तो वक्त आने के साथ ही पता चलेगा। और मौजूदा हुकूमत के बारे में आवाम की एक जो राय थी, आम आदमी की ना सही, मजदूर दिहाड़ीदार तबके की राय ना सही, चूँकि उनकी राय कौन पूछता है, कौन उनसे राय लेता है। जब भी लेता है किसी लॉलीपॉप के तहत जो है उनसे वोट लेता है, उनकी राय तो बहरहाल कोई नहीं लेता। लेकिन जो लोग शऊर रखते हैं, जो लोग सियासी टर्म्स को समझते हैं, जो लोग सियासी लॉलीपॉप्स को भी समझते हैं, उन लोगों का ख्याल था कि अब मुल्क में महंगाई जो है वो कम होगी, कम होने के लिए कोशिशें की जाएंगी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नीचे आएंगी, डॉलर मज़ीद नीचे आएगा। लेकिन पेट्रोल की कीमतें जैसे ही बढ़ी हैं तो आप समझते हैं पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से आम आदमी, दिहाड़ीदार, मजदूर तबका पर क्या असरात मुरतब होते हैं। नाज़रीन, 25,000 रुपये एक मज़दूर की तनख्वाह जो है वो मुकर्रर की थी मौजूदा हुकूमत में, जिससे खुद ही विड्रा कर दिया और आज तक वो 25,000 तनख्वाह वाला मामला जो है वो पूरा नहीं हुआ, वो वादा वफाद नहीं हुआ। और एक बात यहाँ पर गौर से सुनें, सिर्फ पेट्रोल नहीं बढ़ता, सिर्फ पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ती हैं। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है, अगर यहाँ हवा भी लग जाए कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ने वाली हैं या बढ़ रही हैं या बढ़ चुकी हैं, तो उसके साथ ही सबसे पहले जो काम होता है वो ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो महंगी हो जाती है। किराया बढ़ गया, क्यों बढ़ गया भी किराया इसलिए बढ़ गया, अभी पेट्रोल जो महंगा हो गया, अशियाए खुर्दोनोश की कीमतें जो हैं उनमें वो शरबा इजाफा हो जाता है, फल सब्जियां सब महंगे हो जाते हैं। अगर आप यकीन माने तो पाकिस्तान में पेट्रोल के अलावा दीगर तमाम चीज़ें जो हैं वो सिर्फ इस अंदाज में और इस तरीके से और इस बात को ख़त्म करते हुए महंगी कर दी जाती हैं कि पेट्रोल बढ़ गया है। ऐसा है पूरा मुल्क जो है वो पेट्रोल से चलता है। इसी बात को आप मान लीजिए और समझ लीजिए कि पूरा मुल्क जो है वो पेट्रोल से चलता है और हुकूमत जो है वो भी मुल्क से चलती है और मुल्क पेट्रोल से चलता है। इसका मतलब है जब आप पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएंगे तो आपकी हुकूमत भी ठीक चलेगी, मुल्क चले ना चले हुकूमत तो जो है वो ठीक चलेगी। दुनिया भर में फी बैरल जो पेट्रोल की कीमत है वो कम हुई है, जबकि पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क होगा जहाँ पर पेट्रोल की कीमतें जो है वो बढ़ा दी गई हैं। देखिए, हुकूमत कोई भी हो, आम आदमी के लिए जिसने मजदूरी करके खाना है, जिसने सारा दिन आप समझते हैं अब गर्मी बर्दाश्त करनी है, सारा दिन उसने मजदूरी करनी है, लोगों की बातें सुननी है, बोझ उठाना है, जिसने अपनी मजदूरी करके खाना है। सिर्फ गवर्नमेंट चूँकि हम एक रियासत में रहते हैं, एक मुल्क में रहते हैं, सिक्योरिटी हमें फ्राहम की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्राहम की जाती है, गैस फ्राहम की जाती है, तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम किया जाता है। तो इस अंदाज में वो तमाम टैक्सेस जो हैं उस पर भी अप्लाई होते हैं। हालांकि उसकी तनख्वाह इस काबिल नहीं भी होती, लेकिन वो टैक्सेस जो हैं उस पर भी अप्लाई होते हैं। वो बिल की सूरत में, दीगर चीज़ों के टैक्सेस की सूरत में बिल अदा करता है। अब आप ये देखें कि जब उसकी इनकम बहुत कम होगी तो उसका गुजारा कैसे होगा। आम आदमी, पहले हम कहते थे 3 वक्त की रोटी, फिर बात यहाँ तक पहुँची कि 2 वक्त की रोटी जो है वो गरीब को खा लेने देनी चाहिए। और अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बार बार बढ़ाकर, इतनी ज़्यादा बढ़ाकर
عام آدمی سے، غریب آدمی سے، مزدور آدمی سے اور دیہڑی دار طبقے سے جو ہے ایک وقت کا نوالا، روٹی نہیں جی، پورا کھانے کی بات نہیں کر رہے ہیں، نوالا بھی چھینا جا رہا ہے، اس کے بچوں کے منہ سے نوالا بھی چھینا جا رہا ہے۔ حکومت جو ہے وہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں قابو پانے پر، مہنگائی کم کرنے پر، عام آدمی کو ریلیف دینے میں مکمل طور پر ناکام نظر آتی ہے۔ کسی صورت بھی اگر آپ غور کریں تو حکومت جو ہے وہ عام آدمی کو ریلیف دیتی ہوئی نظر نہیں آتی۔ ٹیکس، سپر ٹیکس عام آدمی ادا کر رہا ہے۔ اس کے بلوں میں اگر آپ دیکھیں کہ اتنے زیادہ بل جو ہیں اس کو آئے ہیں، آپ ذرا امیجن کریں شہباز شریف صاحب، کبھی آپ کرائے کے گھر میں رہے ہوں، کبھی آپ عام آدمی کی طرح رہے ہوں، آپ ایلیٹ کلاس میں جب رہتے ہیں تو آپ کو کیسے یہ خیال ہو سکتا ہے، کیسے یہ خیال ہو سکتا ہے کہ عام آدمی کس طرح سے اپنی زندگی جو ہے وہ جی رہا ہے؟ یقیناً آپ کو معلوم نہیں ہوگا، اس لیے جو فیصلہ وہ بیٹھ کر کرتے ہیں وہ آپ اشرافیہ کے حساب سے کرتے ہیں، چونکہ آپ کے ارد گرد میں سبھی لوگ جو ہیں انہیں نہ تو پیٹرول کی قیمت سے کچھ لینا دینا ہے، نہ انہیں مہنگائی سے کچھ لینا دینا ہے۔ سبزی جہاں چاہے مہنگی ہو جائے، پھل جتنے چاہے مہنگے ہو جائے، ادویات جتنی چاہے مہنگی ہو جائیں، انہیں فرق نہیں پڑتا، بیکاز دے ہیو دیئر اونلی ہائی فائی کلاس۔ تو جب آپ نیچے آئیں گے نہیں، عام آدمی کے مسائل کو سمجھیں گے نہیں تو یہ حال نہیں ہوں گے۔ عام آدمی جو مہنگائی کی دلدل ہے اس میں بالکل وہ باہر نہیں نکل سکتا۔ اگر آپ مہنگائی کم بھی کر دیں تو بہت دیر تک اس کے اثرات جو ہے اس سے وہ باہر نہیں آ سکتا، جتنا مقروض وہ ہو چکا ہے۔ فیصل آباد میں یا محمود آباد میں ایک واقعہ، دل خراش واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہے، جس میں ایک باپ نے اپنی جوان سالہ بیٹیاں جو ہیں انہیں ان کے گلے کاٹنے کے بعد جو ہے خودکشی کی، اور اس کا جو ریٹن لیٹر جو وہاں پر ملا، اس کا جو وائس میسج جو ہے موصول ہوا، وہ حالات سے دل برداشتہ تھا، اور وہ اس کا مقابلہ جو ہے وہ حالات کا مقابلہ نہیں کر سکا، گھر کا کرایہ دینا تھا، دیگر معاملات تھے، تو وہ مقروض تھا، قرض بھی ادا نہیں کر سکتا تھا۔ اب جب مزید مہنگائی میں اسے کام بھی نہیں ملے گا، اس کے پاس روزگار نہیں ہوگا، تو کس طرح سے وہ اپنے گھر کے جو معاملات ہیں وہ چلا سکے گا؟ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، اور خاص کر ایسی حکومت کی جو غربت کو، جو مہنگائی کو کم کرنے کا لالی پاپ دے کر آتی ہے، مہنگائی کم کرنے کا کہہ کر آتی ہے۔ جب وہ حکومت وہ وعدے وفا نہیں کرتی تو عوام جو ہے بے شک وہ مجبور ہیں، ان کی مجبوری سے بار بار فائدہ اٹھایا جائے گا، یا انہیں اتنا مجبور کر دیا جائے گا کہ عوام کوئی شعور ہی نہ رکھیں، کوئی فیصلہ ہی نہ کر سکیں، کسی پارٹی کا نعرہ ہی نہ لگا سکیں، کچھ وہ کہہ ہی نہ سکیں۔ جو بھی ان پر برا جمان ہے، حکومتی کرسی پر برا جمان ہے، وہ لوگ جو فیصلہ کرے عوام جو ہے منوون اسے مانے۔ بالکل عوام سے ان کے خیالات، ان کی تفریقات اور ان کی وہ شعور جو ہے وہ بھی اس وقت چھین لیا جاتا ہے جب عوام بھوک، افلاس اور غربت کی تہہ سے بھی نیچے چلے جاتی ہے، اور اسے صرف ایک نوالا جو ہے، ایک لقمہ جو ہے اس کے لیے وہ دربدر ہوتے ہیں۔ اس وقت کی صورتحال انتہائی خطرناک ہے، عوام پریشان ہے، عام آدمی پریشان ہے۔ اشرافیہ کل بھی خوش تھے اور وہ یقیناً خوش رہیں گے، چونکہ انہیں کسی چیز کی قیمت بڑھنے سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، چونکہ ذاتی طور پر انہوں نے کبھی مارکیٹ میں جا کر کچھ خریدا نہیں ہوتا، اور دوسرا ان کے پاس جو اثاثے ہیں، ان کے پاس جو بھی مال و زر ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ انہیں فرق نہیں پڑتا۔ لیکن جنہیں فرق پڑتا ہے ان کی آہوں سے بچنا چاہیے، ان کی بددعاؤں سے بچنا چاہیے۔ اور اگر حکومت کرنی ہے پاکستان میں، اتنے ایسے لوگوں کے ووٹ لینے ہیں، اگر آپ نے واقعی وہ مینڈیٹ حاصل کرنا ہے جس میں لوگوں کے جذبات، خیالات، محبت، شوق اور ایک ترجمانی جو ہے ملکی مفادات کی وہ شامل ہو، تو پھر اس طرح کی مہنگائی جو ہے وہ کم ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم صاحب بات کہیں تو بات تو بری لگتی ہے، اور یقیناً سچ بات بری لگنی بھی چاہیے، چونکہ جو سچ بات کو تسلیم نہیں کرتے انہیں بری لگنی چاہیے۔ حالات اس وقت آپ کے کنٹرول میں، ملکی حالات تو آپ کے کنٹرول میں ہوں گے یا نہیں ہمیں پتہ نہیں ہے، اس بارے میں مزید ڈیٹیل ہم نہیں دے سکتے، لیکن غریب آدمی کے حالات جو ہیں ان کے قابو میں نہیں ہیں، تو آپ کے قابو میں کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو خدا را عام آدمی جو ہے، غریب آدمی جو ہے، مزدور دیہڑی دار طبقہ جو ہے، اس کو کبھی کام ملتا ہے، کبھی نہیں ملتا ہے، کس طرح سے اس کا گزارا ہوتا ہے؟ وہ جو لوگ رینٹ پر رہتے ہیں، کرائے پر رہتے ہیں، کس طرح سے وہ نظام چلا رہے ہیں، ٹیکل کرتے ہیں، لوگ کس طرح سے اپنی عزتیں اور عزت نفس کو بچا کر جو ہے وہ وقت گزار رہے ہیں، اور یہ اس کو ایک ظالمانہ اقدام کے علاوہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ عوام پر جو پیٹرول بم گرایا گیا ہے یہ انتہائی تشویشناک ہے اور انتہائی افسوس کن ہے۔ موجودہ حالات میں کسی طرح سے بھی عوام کو ریلیف دینا چاہیے تاکہ ان کے حالات جو ہے وہ کول ڈاؤن ہوں، ان کے حالات جو ہے بہتر ہوں۔ وہ جو انہوں نے اپنے دوست احباب سے، رشتہ داروں سے، عزیزوں سے گردشی قرضے لیے ہوئے ہیں، آپ کو اپنے قرضوں کی تو فکر ہوتی ہے، اس کی قسط پوری کرنے کے لیے تو آپ بڑے اقدامات کرتے ہیں، کبھی یہ چیز بڑھاتے ہیں، کبھی اس چیز کی قیمتیں بڑھاتے ہیں، کبھی پیٹرول بڑھ جاتا ہے، کبھی ڈیزل بڑھ جاتا ہے، کبھی چینی مہنگی ہو جاتی ہے، آٹا مہنگا ہو جاتا ہے، گھی مہنگا ہو جاتا ہے، جو چاہیں آپ مہنگا کر کے وہاں سے پیسے نکال سکتے ہیں اور گردشی
قرضے جو ہیں وہ ختم کر سکتے ہیں تاکہ حکومت چلتی رہے. تو ہر فرد جو ہے اپنے گھر کا سربراہ ہے, حکمران ہے, جواب دہ ہے, اپنے بچوں کو ان کا خیال کرنا ہے, اس نے دیکھنا ہے. تو اس نے کیسے یہ گردشی قرضے جو ہیں وہ کم کرنے ہیں, کبھی آپ تنہائی میں سوچیں, کبھی غور کریں. ملک چلانا جو ہے اگر آسان نہیں ہے تو گھر چلانا بھی بالکل آپ کی طرح آسان کام نہیں ہے. عام آدمی کو اتنا نہ پیسیں, عام آدمی کو خودکشی پر مجبور نہ کریں. عام آدمی کے حالات جو ہیں اس کے قابو میں نہیں ہیں. اس وقت افراتفری کی صورتحال جو ہے وہ نچلے طبقے تک ہے. کبھی آپ اپنی شاہی کرسی سے اتر کر نیچے لوگوں میں وزٹ کریں. اب پروٹوکول میں تو کوئی آپ کو قریب نہیں لگنے دیتا, غریب کی آوازیں بھی آپ کو سنائی نہیں دیتی. کبھی ان لوگوں سے مل کر تو دیکھیں جن کو ایک وقت کی کبھی ملتی ہے کبھی نہیں ملتی, کبھی ان کے گھر کا بل جو ہے وہ رہتا ہے, کبھی ان کے گھر کا کرایہ رہتا ہے, کبھی ان کے معاملات رہتے ہیں. کیسے وہ لوگ زندگی گزار رہے ہیں. اور اسلامی جمہوریہ پاکستان میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر حاصل ہونے والے اس وطن عزیز کے حکمران جب آپ بنتے ہیں تو پھر آپ کو خدا خوفی کیوں نہیں آتی, خدا ترسی کیوں نہیں آتی؟ پھر آپ غریب آدمی کے حالات کا جو ہے وہ جائزہ کیوں نہیں لیتے؟ کیوں آپ غریب آدمی تک اس کی وہ تمام سہولیات جو اس کی ضرورت ہے, بنیادی ضروریات ہیں, وہ پہنچانے کے لیے کوشش نہیں کرتے؟ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو پھر جو ہے جب دوائیں کام کرتی ہیں تو بدوائیں جو ہیں وہ بھی اپنا مقام رکھتی ہیں. راتوں رات پیٹرول کی قیمتیں بڑھ جانا آپ کے لیے بڑا آسان ہوگا, عام آدمی کے لیے بہت مشکل ہے. ہم عام آدمی کی آواز جو ہے وہ اٹھاتے رہیں گے, یہی ہماری ذمہ داری ہے اور اس کو ہم پورا کرتے رہیں گے. پاکستان زندہ باد. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.